بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں ایک بہت ہی افسوسناک، بہت اندوہناک اور دل کو دہلا دینے والی خبر ملی کہ ملک شام کے شہر ادیب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس کی، مزار اقدس کی بے حرمتی اور گستاخی کی گئی، اسے توڑا گیا اور ان کے مزار سے ملکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کی بھی بے حرمتی کی گئی، گستاخی کی گئی، اسے توڑا گیا اور تبرکات نکالے گئے، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اور کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، کلمہ گو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب وہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کون شخص انہیں مسلمان کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں تربیت اور دی ہے۔ ایک عام قبرستان سے بھی گزریں تو ایک عام مسلمان کی قبر پر ہمیں پیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب قبرستان سے گزریں تو ادب اور احترام کے ساتھ گزریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کے لیے، روایت میں آتا ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، ایک یہودی کا جنازہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور ہماری تربیت کے لیے کہ ایک انسان کا جنازہ گزر رہا ہے، جنازے کا احترام ہمیں سکھایا۔ اور پھر جو قبر میں چلا جائے، ہم قبرستان سے بھی گزرتے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں کہ عام مسلمان کی قبر پر بھی ہمارا کہیں پیر نہ آ جائے، کہ ایک ایسی شخصیت کہ جو فاروق اعظم کا خواب ہو، جو فاروق اعظم کی بشارت ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے حضرت فاروق اعظم نے خواب دیکھا تھا کہ میری نسل میں، میری اولاد میں سے ایک ایسا شخص آئے گا کہ جب امور سلطنت اس کے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دے گا۔ خوشحالی کا عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے، آپ کی نسل میں سے آئے، اور پھر وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، ایک بہت بڑے شہزادے تھے۔ جو کپڑے ایک بار پہنا کرتے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ دوسری بار نہیں پہنا کرتے تھے، اور آپ کی امیر ہونے کی علامت یہ تھی کہ اعلیٰ ترین خوشبو لگایا کرتے، اور شہر کے لوگ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرا کرتے تھے تو خوشبو سے پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ قیمتی ترین خوشبو لگانے والا عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر عورتیں، شہزادیاں جن پر رش کیا کرتی تھیں، دولت کے انبار، ہیرے جواہرات اتنے تھے کہ جن کی کوئی تعداد، کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور پھر جب امور سلطنت، جب خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز بنے تو عالم یہ ہوا کہ اپنی بھی ساری دولت اور اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کی بھی ساری دولت، ان کی اپنی مرضی سے ساری دولت بیت المال میں جمع کرا دی، اور چند کپڑے جن پر پیوند لگے ہوئے تھے وہ ان کے پاس تھے، اور عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کے لیے عید پر نئے کپڑے بنوانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اور امن اور سلامتی کا عالم یہ تھا کہ انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ وہ جو محاورہ تاریخ کے ان چند حکمرانوں کے لیے کہا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، کہ جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے۔ خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ زکوٰۃ دینے والے 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والے کو تلاش کیا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں وہ مستحق زکوٰۃ ہمیں ملے کہ جسے ہم زکوٰۃ دے کر اپنا فرض ادا کر سکیں۔ امن اور سلامتی، عدل اور انصاف اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی راتوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رویا کرتے تھے اپنی رعایا کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ان کی رعایا اور اس وقت کی کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، اپنے خلیفہ، اپنے امیر المومنین کے لیے ان کے دلوں میں اس قدر محبت ڈال دی تھی کہ وہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسا کرتے تھے۔
یہ عالم تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اور ان کی زوجہ محترمہ کا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کی قبر، جو صرف قبر نہیں ہے بلکہ مزار ہے جس کی زیارت کی جائے، اس کو توڑ ڈالا، اس کی بے حرمتی کی، اس کی گستاخی کی. اور پھر نہ جانے ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جس دور میں یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہوا ہے. اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے. اور وہ کون خوش قسمت ہوگا کہ جو اس مزار اقدس کی دوبارہ مرمت کرے گا اور تعمیر کرے گا اور اس مزار اقدس کا احترام کرے گا، جس انداز سے قابل زیارت بنائے گا اسے. اللہ کریم ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت تک آنے والے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو پڑھتے اور ان جیسے ہو جاتے، ان جیسا ہونے کی کوشش کرتے. جو زرعی اصول انہوں نے اپنائے تھے حکومت کے، وہ اپنی حکومت میں اپناتے. اور میں گزارش کروں گا حکمرانوں سے بھی، اور جو مقتدر حلقہ ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے، اسکولوں میں، کالجز میں پڑھایا جائے کہ وہ کیسی شخصیت تھے. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے. السلام علیکم.